کہ اب کل سے لے کر کم از کم 12 ربیع الاول تک روزانہ میں نے 1500 بار درود پاک پڑھنا ہے. 1500 برتھ ڈے ہے نا, تحفہ تیار کریں گے پیارے آقا کی بارگاہ کے لیے. ہاں اچھے اچھے تحفے تیار کریں. لوگ اسپیشل کرتے ہیں نا یار, 25ویں سالگرہ ہے, 50ویں سالگرہ ہو گئی ہے, شادی کی 30ویں سالگرہ ہے, لوگ تیاری کرتے ہیں. میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے. اچھا یہ بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ 1500 سال کیسے ہوئے. ہجری سن کون سا چل رہا ہے؟ 1447, 1447. یہ ہجری کیلنڈر ہے, یاد رکھیے. بچے بھی بیٹھے ہیں تاکہ ان کو بھی پتا چل جائے. یہ کیلنڈر شروع کب ہوا تھا کہ جس دن نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت فرمائی, اس دن سے یہ ہجری کی تاریخ شروع ہو گئی. تو کتنے سال ہو گئے؟ 1447 سال. ٹھیک ہے. اچھا پیارے آقا علیہ السلام نے جب یہ مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی تو خود نبی پاک کی جو عمر مبارک تھی, جو ایج تھی, وہ 53 سال تھی. کتنی؟ 53 ایئرز. تو 1447 میں 53 کو جمع کر لیں, کچھ حساب کتاب تو آتا ہوگا نا. کتنے ہو گئے؟ 1500. اچھا ایک اور ایمان افروز بات بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک جس دن ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے نا, جب مکے کے بچوں نے, مدینے والوں نے, مدینے کے بچوں نے, پورے اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا تھا, وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا. ہاں یہ اللہ کی شان دیکھو کہ میرے آقا کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور نبی پاک کی مدینے میں آمد بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہجرت کی بھی سالگرہ ہے اور نبی پاک کی بھی ولادت کا دن ہے. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ نبی پاک کی آمد پر جو تم جلوس نکالتے ہو, جو یہ نعتیں پڑھتے ہو, جو یہ نعرے لگاتے ہو, جو یہ پرچم لہراتے ہو, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیا کبھی صحابہ کرام نے بھی ایسا کیا؟ ویسے تو ہر چیز کا جواب بڑا آسان ہے. یہ آئندہ کے لیے جواب سن لو کیونکہ ابھی ان لوگوں کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی. تو یہ جو اس طرح کے آپ سے سوال کیا کریں نا کہ نعتیں کیوں پڑھتے ہو, نعرے کیوں لگاتے ہو, جناب نیاز کیوں کرتے ہو, نعت خوانی کیوں کرتے ہو, ہمارے پاس سارے ریفرنس موجود ہیں. لیکن سب سے پہلا ہر چیز کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ چیز کہاں ناجائز لکھی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں میرے بچوں, جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ یہ جو کام کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے, آپ کہیں شریعت نے جائز کاموں کی نہیں ناجائز کاموں کی لسٹ دی ہے. جو کام نہیں کرنے شریعت نے وہ بتایا ہے. آسان کر دیتا ہوں, ہمیں یہ کہا گیا ہے شراب پینا منع ہے, یہ نہیں کہا کہ اورنج جوس جائز ہے. اچھا جناب فالسے کا شربت بھی جائز ہے, ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ جناب کون کون سے شربت جائز ہیں. بتا دیا شراب حرام ہے, تو شراب کے علاوہ جتنے مشروبات ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں. تو شریعت نے لاکھ مشروبات کی لسٹ نہیں دی ہے. انگریزی میں کہوں تو انڈوز کی لسٹ دی ہے, ڈوز کی لسٹ نہیں دی. جو کرنا ہے اس کی لسٹ نہیں ہوتی ہے. آپ بتائیں اگر آپ کی یہ خزائن العرفان والی روڈ ہے, اس پر نو انٹری کا بورڈ لگا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ داخل نہیں ہو سکتے. کیا پورے کراچی کی روڈوں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں انٹری دے سکتے ہیں؟ نہیں. نو انٹری کا بورڈ لگا دیتے ہیں کہ جن سڑکوں پر نو انٹری وہاں نہیں جانا, باقی تمام سڑکوں پہ جانا اوکے ہے, اجازت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے. ہمارا سوال یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے کا ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کام کرنا جائز. الحمدللہ. اب آؤ سبحان اللہ, دلیل چاہیے نا. آؤ 12 ربیع الاول کا دن ہے, اٹھاؤ سیرت کی کتابیں. میرے آقا مکے سے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, اور جب داخل ہو رہے ہیں تو مدینے والوں نے کیا کیا؟ مدینے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے, نئے لباس پہنے, پڑھے سیرت کی کتابیں, نئے لباس پہن کر, کیونکہ نبی پاک کی آمد ہے. مدینے کی سڑکوں پر کھڑے ہیں. بچیوں نے شاندار نغمے پڑھنا شروع کر دیے. وہ نعت آج بھی دنیا بھر میں گنگنائی جاتی ہے. اور وہ کیا نعت ہے؟ آؤ ذرا مل کے وہ شعر بھی پڑھ لیں. طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ طلع البدر علینا، ہم پر ایک 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. کہاں؟ ثنیۃ الوداع کی گھاٹی میں. اور ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں صبح قیامت تک اس نعمت کا. اللہ اکبر. یہ نعتیں پڑھ رہی ہیں بچیاں. اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اپنے امامے اتارے اور اس کو نیزوں پہ بلند کر کے اسے پرچم بنا لیا. اور سبحان اللہ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں جلوس کی صورت میں مدینے میں داخل ہو رہے ہیں. جلوس کا ثبوت بھی موجود ہے، جھنڈے کا ثبوت بھی ہو گیا، نعت کا ثبوت بھی ہو گیا. نعروں کا ثبوت چاہیے، پڑھیے سیرت کی کتابیں. اہل مدینہ نعرے لگا رہے ہیں، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر طرف سے مرحبا کی صدائیں ہیں. اللہ اکبر. اور دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاول کو یہ سب کیا سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا. اور سبحان اللہ کس لیے ہوا؟ نبی پاک کی آمد کی خوشی میں ہوا. تو سبحان اللہ یہ عاشقوں کا نصیب ہے. جو اہل مکہ تھے وہ پریشان تھے، وہ رو رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے مدینے پہنچ گئے، اور یہ مدینے والے اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں. آج بھی کچھ لوگوں کو ربیع الاول پر تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے. میرے رضا نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور چیز دیکھیں، مزے کی بات، کچھ چیزیں جو نا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں. وہ کیا ہے کہ کوشش کرنے والے بڑی کوشش کرتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے کوشش کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں یار یہ سارے لوگ ہی منا رہے ہیں، تو پھر ایک اور شوشہ لے کر آتے ہیں کہ یار اتنا ربیع الاول پر خرچ کر رہے ہو، اتنی لائٹیں اور اتنا لنگر، اتنے اجتماع، لوگ اتنے پریشان ہیں، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو. تو سبحان اللہ ہر سال ہی کہتے ہیں نا کہ پھر اللہ پاک کی رحمت سے جواب آ ہی جاتا ہے. اس بار بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک بنیر کے اور جو کراچی میں سیلاب آیا اور جہاں دنیا بھر میں آفتیں ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے. مگر آپ دیکھیں میلاد منانے والی، میلاد کا پوری دنیا میں جشن منانے کا پیغام دینے والی تحریک دعوت اسلامی آپ کو غزہ فلسطین سے لے کر، ترکی اور سیریا سے لے کر، بنیر اور پیر بابا سے لے کر کراچی کے سیلاب میں بھی، بارشوں میں بھی، اتنے اتنے پانی میں یہ میلاد منانے والے غریبوں کی مدد کرتے بھی نظر آئیں گے. اور انشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ. ہاں تو یہ وہ کام بھی ضروری ہے، مگر یہ کام نہیں چھوڑیں گے. کیوں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، جشن ولادت مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا اقدار کی آمد. مرحبا، مرحبا. اچھا پھر ایک اور چیز، اللہ پاک نے بھی تو اپنے حبیب سے وعدے فرمائے نا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم تمہارے ذکر کو تمہارے لیے اور بڑھاتے رہیں گے، اونچا کرتے رہیں گے.
ہر سال جشن ولادت بڑھتا جا رہا ہے. اچھا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا نا تو کہنے والے کہتے تھے صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے, صرف جناب یہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے, 2-4 ملک والے مناتے, باقی دنیا کے مسلمان کہیں نہیں مناتے. اب آ گیا جناب سوشل میڈیا, گوگل سرچ کیجئے جناب, ہم سے نہ پوچھئے, سرچ کیجئے. دنیا میں کہتا ہوں پاکستان میں اتنے بڑے میلاد کے اجتماع نہیں ہوتے. ہاں افریقہ کے ملکوں میں جاؤ, یمن میں جاؤ, الجزائر, ارے نام لیجئے اسلامی ممالک کا, بلکہ جو اسلامی ممالک نہیں وہاں کی سڑکوں پر بھی حکومت کی اجازت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے آپ کو جلوس میلاد نظر آتے ہیں, اجتماع میلاد نظر آتے ہیں. اور آپ دعوت اسلامی کے مدری چینل کو دیکھتے رہیں, میں صرف اپنا جدول بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر بڑے پیمانے پر یہ جشن ولادت منایا جاتا ہے. اور اس بار تو کیا دھوم مچی ہے, صرف ہم نے نہیں, OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, ٹھیک ہے, تمام اسلامی ممالک کی جو سربراہی آرگنائزیشن ہے اس نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس سال میرے آقا کا میلاد جو ہے وہ 1500واں میلاد ہے. تمام اسلامی ممالک میں شاندار طریقے سے میلاد منایا جائے گا. اچھا پھر ہماری حکومت پاکستان, اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو, دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ, انہوں نے کیا کیا, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں کوششیں کی. الحمدللہ ہماری قومی اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی, ہماری سینٹ میں قرارداد پاس ہوئی کہ 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں, کالج, یونیورسٹی اور تمام اداروں میں انشاءاللہ میرے آقا کی سیرت کے پروگرام ہوں گے اور جشن ولادت دھوم دھام سے منایا جائے گا. دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں ہر سال کیا جاتا ہے, اس سال اور اہتمام کرنے کا اعلان کیا. الحمدللہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں انشاءاللہ پرسوں یورپ پھر جا رہا ہوں. جرمنی میں جلوس میلاد ہے 29 اگست کو فرینکفرٹ جرمنی میں. انشاءاللہ ضرور آپ نے سوشل میڈیا پر اور مدنی چینل پر دیکھنا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جرمنی کی سڑکوں پر جب مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے اور جرمن زبان میں, رفیق بھائی موجود ہیں, ہم 2 سال پہلے بھی جرمنی گئے تھے, جرمن زبان میں اچھا ہم نے ایک مبلغ کی ترکیب بنائی کہ جرمن لینگویج میں بتاؤ, کیونکہ ہم جب جلوس لے کر نکلے انگریز باہر آ گئے, جرمن قوم باہر آ گئی کہ کیا ہو رہا ہے, تو میں نے کہا بتاؤ یہ آخری نبی کا میلاد منا رہے ہیں, میرے آقا کی سیرت کیا ہے, ان کا پیغام کیا ہے, ہم جرمن لینگویج میں بیان کرتے گئے. 29 اگست کو فرینکفرٹ جرمنی میں جلوس میلاد میں میری شرکت ہے انشاءاللہ. 30 اگست کو اسپین کے شہر بارسلونا میں آپ منظر دیکھیے گا انشاءاللہ, ہزاروں لوگ نبی پاک کے میلاد کے لیے پرچم لے کر اسپین کی سڑکوں پر ہوں گے اور جشن ولادت بنایا جائے گا. پھر 31 اگست کو انشاءاللہ اٹلی کے شہر بلونیا کے اندر ایسا جلوس میلاد ہے کہ جب میں پہلی بار اٹلی گیا تھا میں خود حیران ہو گیا جلوس کو دیکھ کر کہ میں کسی پنجاب کے شہر کے جلوس میں ہوں اور جناب اٹلی کے جلوس میں ہوں. ہزاروں عاشقان رسول وہاں جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور سبحان اللہ. پھر وہیں سے انشاءاللہ اس بار میری حاضری ہے, ہم جائیں گے تنزانیہ, افریقہ کے شہر, افریقہ کا ملک ہے تنزانیہ, دارالسلام میں 12 ربیع الاول کی رات انشاءاللہ وہاں جشن ولادت کا اجتماع میں مجھے شرکت کرنی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی نہیں, انڈین نہیں, بلالی, جی ہاں حضرت بلال تھے نا افریقہ کے, بلالی ہزاروں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں. اجتماع میلاد بھی ہوتا ہے, جلوس میلاد بھی ہوتا ہے. تنزانیہ کے بعد کینیا جانا ہے, یعنی اگلے ان 10-12 دنوں کے اندر 4 سے 5 ملکوں کا میرا سفر ہے, 2 بر اعظم کا سفر ہے. کیوں کہ ساری دنیا میں ایک دھوم مچی ہوئی ہے, ساری دنیا میں ایک تیاری ہو رہی ہے. اور وہ کیا تیاری ہو رہی ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, بولو مرحبا, بولو مرحبا, مرحبا, بولو مرحبا. یہ سب کیوں ہو رہا ہے, ساری دنیا میں کیوں دھوم مچ رہی ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. اعلیٰ حضرت نے لکھا, ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. کیوں
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. ارے گھٹانے والے کتنی کوشش کر لیں, جب رب نے بڑھانا ہے تو کون گھٹا سکتا ہے. اب دنیا کدھر بھی زور لگا لے, ہر گزرنے والا لمحہ میرے نبی کا چرچا بڑھتا رہے گا, ان کا دین بڑھتا رہے گا. آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑھنے والا مذہب ہے, the most growing religion on earth, کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ کی سرزمین پر ہر سال 1 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا ایک اور تحقیق ذرا دیکھیے گا, قرآن میں اللہ کریم نے ایک اور خوبصورت نبی پاک سے وعدہ فرمایا, ایک اور بشارت عطا فرمائی, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہاں اس آیت کو سمجھ رہے ہو نا تو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یعنی ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کے کمالات میں, میرے آقا کی عظمتوں میں, نبی پاک کے درجے میں بلندی ہو رہی ہے. اب بتاؤ کون سا میلاد منا رہے ہیں, بتاؤ نا. 1500. اب ذرا سنیے گا, اپنی آنکھوں سے دیکھو. جب نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. دیکھیں سب پتا ہونا چاہیے نا بچوں, اتنا تو پڑھیں نا. آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000. آج کتنے مسلمان ہیں؟ بتایا جاتا ہے 2.6 ارب, 260 کروڑ مسلمان ہیں. ایک تحقیق کے مطابق ہر چوتھا بندہ دنیا میں مسلمان ہے. تو 1,24,000 سے 1447 یا 1450 سالوں میں جو یہاں تک پہنچا نا سفر, 21 لاکھ گنا ملٹی پلائی ہو گئے. ملٹی پلائی بائی 21 لاکھ, 21 لاکھ فیصد اضافہ ہو گیا اسلام میں. اس وقت 1,24,000 میرے آقا کو ماننے والے, کلمہ پڑھنے والے تھے. بے شک صحابہ کے رتبے پر تو ساری دنیا کا کوئی مسلمان سب مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, 1,24,000 تھے, 24,000 تھے, اور آج 2 ارب 60 کروڑ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیسا اضافہ ہو رہا ہے, کیسے مرتبے بڑھ رہے ہیں, ہر گزرنے والا دن لمحہ بڑھ رہا ہے نا. اچھا یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے, آپ کے غلاموں کی تعداد بڑی ہے. اب بتاؤ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر تھے تو کمالات کا عالم کیا تھا کہ اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. اللہ نے کمال کیسا دیا کہ اشارہ فرماتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے, دعا کرتے سورج واپس آ جاتا تھا. میرے آقا وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً ترضاہا, اے محبوب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تیری رضا ہے. اللہ اکبر. گویا رب بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے, اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا, فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو وہ مرتبہ میرے آقا کا اس وقت تھا, 1500 سال بعد وہ مرتبہ کہاں پہنچ گیا ہوگا, سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ارے 1500 سال پہلے میرے ربی کے جب شباب کا, آقا کے کمال کا عالم یہ تھا, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کمالات میں اضافہ کیا ہو گیا ہوگا. تو پھر سبحان اللہ, پھر کیوں نہ ان کمالات کے اضافے کی خوشی میں جشن ولادت شان و شوکت سے ملائیں اور خوشیاں منائیں, کیونکہ جتنا محبوب کا ہمارے آقا کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے نا, اتنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ اب اپنے امتیوں کو بھولتے نہیں ہیں. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے کہ جو نہ بھولا